قاضی صاحب سے کہ وہ فضائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، رائے مشروطیہ محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ العالم العلیم القادر الکبیر، الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر، الذی امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج والسراج المنیر۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی یوم الغدیر۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومقصر فضائلہم ومنکر ولایتہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ صلوات پڑھیں مل کے تعداد کافی ہے، آغاز مجلس ہے، آغاز دن بھی ہے، اور دن کا آغاز محمد و آل محمد کی مقدس ہستیوں پر، ان مقدس ذوات پر ایسی صلوات پڑھیں کہ سارا دن خیر و برکت کا گزر جائے۔ آئیے پہلا فقرہ پروردگار کائنات کی بارگاہ بے نیازی میں شکر کے طور پر ادا کریں۔ میرا اللہ، تو نے اپنا دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے بڑے بڑے ذرائع استعمال کیے، اور لوگوں نے بھی بڑے بڑے ذرائع استعمال کیے۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنا دین جس ممبر سے دیا ہے اسے ممبر حسین کہتے ہیں۔ یہ وہ مقدس ممبر ہے جہاں سے ہم نے دین لیا ہے، اور اس ممبر کا نام ممبر امام حسین علیہ السلام ہے۔ یہ ممبر علی کا ممبر ہے، یہ ممبر مصطفیٰ کا ممبر ہے، یہ ممبر حسین کا ممبر ہے۔ اس لیے یہ جو ممبر پہ ذاکر بیٹھا ہے یہ بھی حسین کا ذاکر ہے، یہ جو ذاکر بیٹھا ہے یہ بھی علی کا ذاکر ہے، یہ جو ذاکر بیٹھا ہے یہ بھی محمد کا ذاکر ہے۔ چلو ابھی تک سمجھ نہیں آئی میں کس کا ذاکر ہوں؟ میں اسی کا ذاکر ہوں جس کا ذاکر خود اللہ ہے۔ علی کے ذاکر ہیں ہم، حسین کے ذاکر ہیں ہم، تو یہ ممبر حسین کا ممبر، یہ ذاکر حسین کا ذاکر، یہ ذکر حسین کا ذکر، یہ عزادار حسین کے عزادار، یہ امام بارگاہ، یہ گھر حسین کا گھر۔ اللہ کا شکر کرو تمہاری سانسیں بھی حسین کے صدقے میں ہیں، تمہاری آوازیں بھی حسین کے صدقے میں ہیں، تمہارا رزق بھی حسین کے صدقے میں ہے، تمہارا دین بھی حسین کے صدقے میں ہے۔
میں منبر پہ آنے سے پہلے کہیں بھی بیٹھا تھا نا تو محسن کاظمی تھا، دفتر میں تھا محسن کاظمی تھا، گھر میں تھا کسی کا بیٹا تھا، کسی کا باپ تھا، کسی کا بھائی تھا، کسی کا شوہر تھا۔ جیسے جیسے جگہ بدلتی گئی میری نسبتیں بدلتی گئی، کسی کا شوہر بن کے ابھر رہا ہوں، کسی کا بیٹا بن کر آ رہا ہوں، لیکن خدا کی قسم جب میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتا ہوں نا، دیکھنے والے یہ نہیں کہتے فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بھائی ہے، فلاں کا شوہر ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے اگر کسی شہر میں بھی چلا جاؤ، کسی ملک میں بھی چلا جاؤ، نہ میرا تعارف میرے باپ کی وجہ سے ہوتا ہے، نہ میرا تعارف میرے دادا کی وجہ سے ہوتا ہے، نہ میرا تعارف میرے علاقے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو دیکھتا ہے کہتا ہے جگہ دو، حسین کا ذاکر آ رہا ہے۔ یہ عزت حسین کا صدقہ۔ پھر ایک فقرہ میں کہوں گا، بہت شکریہ اور بہت ہی خوبصورت سماعتیں، ایک فقرہ کہہ کے آگے بڑھوں گا، آپ کے لیے نہیں اپنے جیسے ذاکروں کے لیے۔ بھائی جب میرا تعارف محسن کاظمی کے نام سے تھا نا، میں تھا کہیں بھی میں، تو بولی بھی میری ہوتی تھی۔ یہاں جو میں بولوں گا وہ میرا بولنا نہیں، حسین کا بولنا ہے۔ اس منبر پہ چونکہ منبر حسین کا ہے، باتیں بھی حسین کی ہوگی، منبر علی کا ہے تو باتیں بھی علی کی ہوگی، لہٰذا میں ہوتی ہے منبر سے نیچے۔ منبر پہ آ کر میں نہیں ہوتی، منبر پہ آ کے تو نہیں ہوتی، یہ میں تو بازاری الفاظ ہے، یہ منبر تقدس والا منبر ہے، یہاں بس یا علی علی ہوتا ہے یا حسین حسین ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ تو چونکہ بہت شکریہ، چونکہ منبر حسین کا ہے تو حسین کی بات کرنی ہے، منبر علی کا ہے تو علی کی بات کرنی ہے، منبر قرآن کا ہے تو قرآن کی بات کرنی ہے۔ اے قرآن تو بتا، جو آیت میں نے پڑھی اس کی روشنی میں پڑھتے ہیں جتنا آپ سنیں گے۔ چونکہ میں پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے برادران کا، ٹائم میرا یقیناً سیکنڈ ٹائم تھا پڑھنے کا، لیکن میری فلائٹ ہے 4 بجے، مجھے لاہور پہنچنا ہے، تو میں نے ان سے منت کی تو انہوں نے قبول کر لیا۔ آپ کا بھی شکریہ، وقت پہ تشریف لے آئے۔ تو میں چونکہ رخصت نہیں میں نے مانگی، چھٹی نہیں مانگی، حاضر ہو گیا ہوں چونکہ وعدہ تھا۔ مولا سلامت رکھے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو بلندیاں عطا کرتا ہے کہ جنہیں علم دیا گیا اور ایمان دیا گیا۔ پہلے ایمان کی بات ہے، جنہیں ایمان دیا گیا اور جنہیں علم دیا گیا۔ آج تک تو ہم یہ سنتے آ رہے تھے کہ افضل وہ ہوتا ہے جو عالم ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید کی باقی آیتوں میں بھی ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ اس سوال کے اندر ہی جواب پوشیدہ ہے کہ عالم افضل ہے، جاہل افضل ہے۔ عالم افضل ہوتا ہے، لیکن اس آیت میں پروردگار نے ارشاد فرمایا اللہ انہیں بلندی دیتا ہے جن کے پاس ایمان بھی ہوتا ہے، علم بھی ہوتا ہے۔ تو اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ صرف علم رکھ کے بندہ افضل ہو جائے گا۔ نہیں، جاگتے آئیے گا۔ بس علم فضیلت کا معیار نہیں ہے، علم کے ساتھ ایمان کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بندہ عالم ہو مگر بے ایمان ہو، وہ جاہل سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ عالم ہو مگر بے عمل ہو تو اس کا حساب جاہل سے بھی زیادہ ہوگا۔ افضل وہ ہوتا ہے جو عالم بھی ہوتا ہے، ایماندار بھی ہوتا ہے۔ عالم اور ایماندار، عالم اور ایماندار۔ اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، 2 چیزیں ہیں جو بندے کو افضل بناتی ہیں، ایک علم ایک ایمان۔ یہ دونوں فضیلتیں علی کے قدموں میں پڑی ہوئی ہیں، کیونکہ میرا علی عالم بھی نہیں، میرا علی ایماندار بھی نہیں۔ اگر ایمان کی بات کرتے ہو، علی ایماندار نہیں، کل ایمان ہے۔ علی عالم نہیں، باب مدینۃ العلم ہے۔ اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں افضل ہو جاؤں اور ایمان بھی پالوں اور علم بھی پالوں، فضیلت کے لیے تمہیں علی کے در پہ آنا پڑے گا۔ ایمان لینا ہے تو بھی کل ایمان کے در پہ آ، علم لینا ہے تو بھی باب مدینۃ العلم کے در پہ آنا پڑے گا۔
بھائی بلندیاں علی کے قدموں میں ہے، ہم بلندیاں پا کے بلند ہوتے ہیں، بلندیاں علی کو پا کے بلند ہوتی ہیں۔ علی کا معنی کیا ہے؟ بلند۔ علی جس جگہ آئے اس جگہ کو کہتے ہیں کعبہ۔ کعبہ، کعبے کے وسط میں آئے ہیں علی۔ پوری دنیا کی زمین کا سینٹر ہے مکہ، مکہ کا سینٹر ہے کعبہ، کعبے کا سینٹر ہے علی۔ بھائی جاگتے ہو، پیچھے والے بھی بیدار ہو کے بیٹھے، نیند سے بیدار ہو گئے، گھر سے اٹھ کے آگے، بستر چھوڑ کے آگئے ہو، بارگاہ میں آ چکے ہو، مجلس شروع ہو چکی ہے۔ پوری زمین کا سینٹر ہے مکہ، مکہ کا سینٹر ہے کعبہ، کعبے کے سینٹر میں ہے علی۔ اب اگر یہ ہے مکہ، آپ رہتے ہیں ادھر، ادھر رخ کر کے سجدہ کریں گے، ادھر رہنے والے ادھر رخ کر کے سجدہ کریں گے، ادھر رہنے والے ادھر رخ کر کے سجدہ کریں گے، ادھر رہنے والے ادھر رخ کر کے سجدہ کریں گے۔ یعنی جدھر ہوگا مکہ سب کا رخ ہوگا اس کی طرف۔ یہ زمین، یہ مکہ، یہ کعبہ، اندر علی۔ اللہ کرے میں جملہ سمجھا سکوں، ساری دنیا جس جانب جھکے اسے کعبہ کہتے ہیں، کعبہ جدھر جھک جائے اسے علی کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، بھائی بات پہنچی آپ تک؟ کعبہ کا مطلب کیا ہے؟ کعبہ کہتے ہیں بلند کو۔ قرآن مجید کی آیت مجیدہ موجود ہے کہ جب وضو کا حکم آیا، اور وضو والی آیت کیا ہے؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ کعبین، کعبے کا تسنیہ ہے کعبین، دو کعبے۔ اس طرح ثقل کی جگہ ہے ثقلین، دو بھاری چیزیں۔ دار کی جگہ ہے دارین، حسن کی جگہ ہے حسنین، حسنین کا تسنیہ حسنین، کریم کا تسنیہ ہے کریمین، شریف کا تسنیہ ہے شریفین، صادق کا تسنیہ ہے صادقین۔ مناتے ہو نا ربیع الاول میں جشن صادقین، کیونکہ دو صادقوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح کعبے کا تسنیہ ہے کعبین۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، مسح کرو اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَكُمْ، اور اپنے پاؤں کا، إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ابھری ہوئی ہڈی تک۔ یہ پاؤں ہے، یہ ٹانگ، یہ پاؤں۔ اللہ فرماتا ہے پاؤں کا مسح کرو ابھری ہوئی ہڈی تک۔ یہ ہے ابھری ہوئی ہڈی، بس ادھر تک۔ تو کعبہ کا مطلب ہے ابھری ہوئی جگہ، یعنی بلند۔ تو یہ جیسے ہی بلندی آئے گی ادھر تک کرنا ہے مسح۔ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کعبہ کا مطلب بلند، علی کا مطلب بلند۔ جو جگہ ہے جہاں میرے مولا دفن ہوئے اسے کہتے ہیں نجف۔ نجف کی لغت میں جا کر اس کا معنی تلاش کرو، نجف کا مطلب کیا ہے؟ نجف یعنی ٹیلے کی وہ بلندی جہاں سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے۔ بھائی جو نجف اشرف کے زائرین بیٹھے ہیں ہاتھ اوپر کریں۔ ماشاءاللہ، آپ نجف اشرف میں گئے، آپ نے وہاں زائرین سے یا سالار سے یا وہاں کے طلاب کرام سے ایک لفظ سنا ہوگا کہ یہاں ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے نزلہ۔ وہ نیچے کو جاتا ہے کیونکہ ادھر اکثر طلاب کی آبادی ہے، ادھر اس جگہ کو نزلہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ نجف والی جہاں مولا کا روضہ ہے ادھر سے وہ زمین نیچے کو جاتی ہے۔ تو نون ذیل نام سے جتنے حروف بنتے ہیں نا، الفاظ جتنے بنتے ہیں، نازلہ، انزال، نزول، نزلنا، انزلہ، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے وہ شے جو اوپر سے نیچے کو آئے۔ کچھ بندوں کے ذہن میں کوئی اور نزلہ آ گیا ہے۔ اس نزلہ کو بھی نزلہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اوپر سے نیچے آتا ہے۔ اب پتہ چل گیا
تو جو اب یاد رکھنا، دیکھیے ایک ہوتا ہے عقیدہ، ایک ہوتا ہے عمل۔ عقیدہ وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے اور بندے کو قبول کرنا پڑے، عمل وہ ہے جو بندے کی طرف سے جائے اللہ کو قبول کرنا پڑے۔ مگر اللہ نے کسوٹی رکھی، میرا بندہ تیرا بھیجا تب قبول کروں گا جب تو میرا بھیجا قبول کرے گا۔ اب اللہ کا بھیجا ہوا کیا ہے جو اوپر سے نیچے آیا؟ تو نون زیر لام، اس حرف ان حروف اصلی سے جتنے الفاظ بنتے ہیں ان کا مطلب وہی ہوتا ہے جو اوپر سے نیچے آتا ہے۔ انا نحن نزلنا، ہم نے نازل کیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انزلناہ یعنی ایک بار نازل کیا، نحن نزلنا یعنی تدریجاً آہستہ آہستہ نازل کیا۔ تو نزول، انزلہ، انزال، انزلہ، نازل، یہ سارے ان الفاظ کے تب استعمال ہوتے ہیں ان چیزوں کے لیے جو اوپر سے نیچے آتے ہیں اور بندے کو لینا پڑتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا اللہ نے کیسا اوپر سے نیچے بھیجا تھا جو غدیر میں فرمانے لگا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، ہوئے 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 ہوئے، جو میں نے تجھے اوپر سے بھیجا ہے وہ آج اعلان کر دے۔ تو مجھے جملہ کہنے دو، اللہ نے کسوٹی رکھی تھی، تیرا بھیجا تب قبول کروں گا جب تو میرا بھیجا قبول کرے گا۔ تو انزلہ کہہ کے بتا دیا نا، علی میرا بھیجا ہوا ہے، اوپر سے بھیجا ہوا ہے۔ رکھو علماء کے سروں میں قرآن، کیا میرے نبی نے نہیں فرمایا تھا اے علی اگر کوئی بندہ نوح نبی جتنی عمر رکھتا ہو، ساری زندگی عبادتیں کرے، روزے رکھے، پیدل حج کرے، احد پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں خرچ کرے، صفا و مروہ کے درمیان حالت مظلومیت میں مارا جائے، اگر دل میں بغض سے علی ہے، نمازیں بھی حرام، روزے بھی حرام، حج بھی ہائے 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 ہائے، بھائی بات پہنچی؟ تو نجف کا مطلب بھی بلند، کعبے کا مطلب بھی بلند، علی کا مطلب بھی بلند۔ ہائے ہائے ہائے، جاگتے ہیں نا، علی یعنی بلند، کعبہ یعنی بلند، نجف یعنی بلند۔ علی اس آفتاب بلندی کا نام ہے جو بلندیوں سے نکلا، بلندیوں پہ چمکا، بلندیوں میں غروب ہو گیا۔ ارے جس کی ابتدا بھی بلند، جس کی انتہا بھی بلند، کمیوں کی کیا اوقات کے بلندیوں پہ جا سکے؟ بلندیاں جس کے قدموں سے فضیلت پائیں اسے علی کہتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، علی انسانوں کی تخلیق کے مقصد کو علی کہتے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کیا فرمایا پروردگار نے؟ میں نے جنات اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ آپ کو کیا لگتا ہے عبادت کا مطلب نماز ہے؟ نہیں۔ عبادت کا مطلب روزہ ہے؟ نہیں۔ نماز روزہ تو عبادت کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہیں، ورنہ عبادت کی کلی تعریف نماز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا نماز پڑھ رہا تھا، پیغمبر نے آواز دی ادھر آؤ، اس نے نماز تیزی سے پڑھنا شروع کیا، رکوع سجدے اترے جب نماز مکمل ہوئی پھر جی یا رسول اللہ، فرمایا کیوں آئے ہو؟ آپ نے بلایا؟ میں نے کیا فرمایا؟ میں نے تو پہلے بلایا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا نماز کس نے دی ہے؟ تو پتہ چلا عبادت کا مطلب نماز نہیں، عبادت یعنی اطاعت رسول، عبادت یعنی اگر رسول نماز کا کہیں تو پڑھنا عبادت ہے،
اپنی مرضی ہو گئی تو وہ عبادت نہیں. اوئے ہوئے ہوئے جاگتے آئیے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو رسول دے وَمَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, یہی مطلب ہے نا, جو رسول دے وہ لے لو, جس سے روکے رک جاؤ. اسے کہتے ہیں عبادت. اللہ نے کیا فرمایا, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, جنات اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. یعنی دونوں آیتوں کو ملاؤں تو ترجمہ یہ بنتا ہے, اللہ فرماتا ہے میں نے انسانوں کو اور جنوں کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ لے لیں جو رسول دیتا ہے, اس سے رک جائیں جس سے رسول روکتا ہے. بھئی ساری آیتوں کو ملا کے نتیجہ نکالیں گے ہم. یعنی اللہ نے انسانوں کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ لے لیں جو محمد انہیں دے رہا ہے, اس سے رک جائیں جن سے محمد روک رہا ہے. اگر ایسا کریں گے تو تخلیق کا مقصد پورا ہوگا, اگر نہیں کریں گے تو آپ کا جینا مرنا برابر, چلتے پھرتے رہیں تو بھی زندہ لاش کی طرح ہے. آپ کا جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ تب ہوگا جب مقصد تخلیق کو پورا کریں گے, اور مقصد تخلیق کیا ہے؟ عبادت. عبادت کیا ہے؟ رسول جو دے وہ لے لو. اور یہ امت بڑی لاڈلی امت ہے میرے نبی کی. لاڈلی ہے یا نہیں ہے؟ اس نے وہ لیا یا نہیں جو نبی نے دیا؟ نہیں لیا. جبرائیل کو مانتے ہو؟ دیکھا ہے تو کیوں مانتے ہو؟ کیونکہ نبی نے کہا, کہنے والا سچا ہی اتنا ہے. ورنہ ہم تو مولویوں کے جمع ہونے پہ, مولویوں کے کہنے پہ چاند جب تک خود نہ دیکھنے عید نہیں مناتے. لیکن اس نے 14 صدیاں پہلے کہا تھا کہ جبرائیل ہے, آتا ہے, وحی لاتا ہے. آپ نے آج مان لیا کہ بالکل ہے, کیونکہ محمد کہتے رہے ہیں. جنت مانی ہے, دیکھتے ہو نہیں, مانتے ہو دیکھی نہیں. چلو سب کچھ چھوڑ دو, اللہ دیکھا ہے, مانتے ہو, کوئی شک 1% بھی, بچے کو بھی نہیں شک. اللہ ہے, نہ آپ نے دیکھا, نہ آپ کے بابا نے دیکھا, نہ آپ کے دادا نے دیکھا, نہ پردادا نے دیکھا, خاندان کے کسی فرد نے نہیں دیکھا, شجرے کے کسی فرد نے نہیں دیکھا, پھر بھی آپ کو اس کے وجود پہ کوئی شک نہیں. کیوں؟ کیونکہ کہنے والا سچا ہی بڑا ہے. وہ اللہ کرے میں ادھر آپ کو لے آؤں جدھر میں خود بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں. وہ 14 صدیاں پہلے مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھنے والا علی کا استاد یہ میسیج دے رہا تھا کہ وہ ہے. نہ آپ کے پاس کوئی واٹس ایپ ہے اللہ کا نمبر, نہ آپ کے پاس کوئی گوگل سے آپ نے اس کو سرچ کر سکتے ہیں, نہ آپ اس کی تصویر یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں, نہ اس کی فوٹوز کسی گیلری میں موجود ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. جو آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق ہمارے پاس کسی کے ہونے کی جو نشانی ہوگی ہے ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہ 14 صدیاں پہلے بندے نے کہا تھا, اللہ کے کریم بندے نے کہا تھا کہ وہ ہے. اور آج کے اللہ کے بندے 14 صدیوں کے بعد عارف والا 67 کی اس امام بارگاہ میں 18 رجب 2025 فرش عزا پہ بیٹھ کے مان رہے ہیں. جب اس نے کہا تھا تو یقیناً اللہ ہے, اس نے کہا تھا تو یقیناً اللہ ہے. دنیا والوں سے میرا سوال ہے بھائی, حد ہو گئی. اللہ نے فرمایا تھا میں نے بندوں کو بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے. عبادت وہ ہے جو رسول دے وہ لے لو. اس کا مطلب ہے جو رسول دیتا ہے وہ لوگے تو عبادت پوری ہو جائے گی, جو رسول دیتا ہے وہ لوگے تو تخلیق کا مقصد پورا ہو جائے گا. حد نہیں ہو گئی؟ جو محمد نے تمہیں بن دکھائے دیا تم نے وہ لے لیا جو دکھا دکھا کے اٹھا اٹھا کے دیا. آیت کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جنات اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. اس کا مطلب ہے جنات کو بھی بنایا عبادت کے لیے, انسانوں کو بھی بنایا عبادت کے لیے. تو علی ہونا ہی وہ چاہیے جو جنوں کا بھی امام ہو. ہائے 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 بھائی جاگ جائیے, اور انسانوں کا بھی امام ہو. میرا جملہ نہیں, امام شافعی بھائیوں کے امام ہیں, میرے امام کے غلام ہیں. البتہ امام ہونا کنفرم نہیں, غلام ہونا کنفرم ہے. انہوں نے 4 مصرے لکھے میرے مولا کی شان میں.
اس میں انہوں نے لکھ دیا علی انسانوں کا بھی امام ہے، علی جنوں کا بھی امام ہے۔ دل ہو تو 4 مصرے پڑھوں، اور یہ مصرے جو نجف اشرف گئے ہیں اگر آپ کی نظر پڑی تو ٹھیک، جو اگر نہیں پڑی دوبارہ جائیں گے تو ضرور دیکھیے گا۔ جو مولا امیر کی جہاں زری ہے نا، زری سے باہر نکلے تو کمرے کا جو دروازہ ہے اس کے رائٹ اور لیفٹ پہ یہ 4 مصرے لکھے ہوئے ہیں امام شافعی کے۔ اللہ جانے علی کو کتنے پسند آ گئے ہیں، اپنی زری پہ لکھوا دیا ہے۔ امام شافعی نے کہا سنو مجھ سے پوچھو میرا عقیدہ کیا ہے۔ امام شافعی نے علی کی زری سے اٹھا کے پڑھنے لگا ہو اور تمہارے لیے تبرک دے رہا ہوں نجف اشرف سے لا کے۔ اور امام شافعی کہتے ہیں سنو علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وسیع المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ۔ بھائی عربی میں ایک لفظ ہے حرف جیم اور نون، جیم اور نون سے جتنے الفاظ بنتے ہیں نا ان کا مطلب وہ چیز ہوتی ہے جو ہوتی ہے مگر نظر نہیں آتی۔ جن ہے نظر نہیں آتا، یہاں بھی ممکن ہے ہو، لیکن جو ڈر ڈر کے سہمے میرا خیال ہے انہیں نظر آ رہے ہیں۔ جن ہوتا ہے نظر نہیں، جنون ہوتا ہے نظر نہیں آتا، جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے شکم میں ہوتا ہے ہائے 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 نظر نہیں آتا۔ جنہ کہتے ہیں ڈھال کو، ڈھال کے پیچھے بدن ہوتا ہے نظر نہیں آتا۔ جنہ جنت ہے نظر نہیں آ رہی۔ اب مجھے جملہ کہنے دو، امام شافعی نے 4 مصروں میں 3 الفاظ اسی طرح کے کیا خوبصورتی سے استعمال کیے، جنہ جنہ کہتے ہیں علی حبہ جنہ، علی وہ ہے جس کی محبت ڈھال ہے۔ نہیں سمجھے؟ امام شافعی کہتے ہیں میں نمازی ہوں مگر نمازوں پہ بھروسہ نہیں ہے، روزے رکھتا ہوں روزوں پہ اعتماد نہیں ہے، حاجی ہوں حج پہ بھروسہ نہیں ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں اگر قیامت کے دن خدا نہ خواستہ ملائکہ مجھے گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے کر جائیں، میرے پاس کچھ ایسا نہیں ہے جو مجھے جہنم سے بچا دے۔ امام شافعی کہتے ہیں قیامت کے دن میرے اور جہنم کے درمیان جو ڈھال ہوگی نا وہ محبت علی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ علی حبہ جنہ، پھر کہنے لگے قسیم النار والجنہ، علی وہ ہے جو جہنم اور جنت کا تقسیم کرنے والا ہے۔ ہائے 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 ہائے، وسیع المصطفیٰ حقا، اللہ کے مصطفیٰ کا برحق وسیع ہے۔ امام الانس والجنہ، علی انسانوں کا بھی امام ہے جنات کا بھی امام ہے۔ تو امام شافعی کے نزدیک علی کل کائنات کے امام ہیں۔ تو کعبہ کا مطلب بلند، نجف کا مطلب بلند، علی کا مطلب بلند۔ اگر دل ہو تو میں علی کے ایک بیٹے کی زبان سے بتاؤں کہ علی اور کعبے کا فرق کیا ہے۔ بھئی جو مولا امیر علیہ السلام کی ذریعہ مبارک ہے نا، اس پہ جتنی بھی احادیث لکھی ہیں الحمدللہ مجھے شرف ہے کہ وہ ساری احادیث میں نے اپنی ڈائری میں نوٹ کی ہوئی ہیں۔ آپ جائیں مولا کی زری کے پاس بیٹھیں تو آپ کو چاروں طرف اور مولا کی زری پہ بھی دیواروں پہ بھی مختلف اس طرح وہ احادیث آیتیں لکھی ہوئی ہیں، تو وہ واقعاً وہ کیا ہی کمال ہوں گی جو علی کے در پہ لکھی ہوئی ہیں، تو وہ میں نے اپنے قلم سے ڈائری میں نوٹ کر لی کہ کہیں نہ کہیں کام آئیں گی۔ انہی احادیث میں ایک حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں مثل علی فی امتی کمثل الکعبۃ المستورہ، میرا علی میری امت میں ایسے ہے جیسے وہ کعبہ جس پہ چادر ڈالی جائے۔ بھئی ہر تشبیہ کے پیچھے وجہ تشبیہ ہوتی ہے۔ مثلا میں کہوں میرا بیٹا چاند ہے تو وجہ تشبیہ ہے خوبصورتی، چاند میں بھی خوبصورتی دیکھی
تو بچے کو بھی چاند کہہ دیا۔ جیسے نبی نے فرمایا میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، تو وجہ تشبیہ کیا ہے؟ جب میں نے غور کیا تو نتیجہ یہ نکلا، چراغ وہ ہوتا ہے جو روشنی بانٹنے میں مذہب نہیں دیکھتا۔ حسین بھی وہ ہوتا ہے جس کے در پہ آنے کے لیے مذہب کی قید نہیں ہے۔ لیکن ایک اور فرق ہے، ایک تو چراغ روشنی بانٹنے میں مذہب نہیں دیکھتا، اندھیرے چراغ سے دور کیے جاتے ہیں، لیکن دو اللہ کی مخلوق ایسی ہیں جنہیں چراغ کی روشنی بھی اچھی نہیں لگتی۔ کون؟ ایک چمگادڑ، دوسرا چور۔ چور چاہتا ہے اندھیرا رہے، جدھر روشنی آئے چور تڑپ جاتا ہے۔ یہ جن کو حسین کا ذکر اچھا نہیں لگتا، یا ماں کی طرف سے چمگادڑ ہیں یا باپ کی طرف سے چور۔ ہائے 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 حیدر! توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو چور کو روشنی اچھی نہیں لگتی، چور کو روشنی ادھر چور کو روشنی اچھی نہیں لگتی، تو ہر وجہ تشبیہ ہوتی ہے ہر تشبیہ کے پیچھے۔ اور نبی فرما رہے ہیں میرا علی کعبے کی طرح ہے۔ میں نے بڑے نکات جمع کیے کہ کون سی چیزیں ہیں جو کعبے میں بھی ہیں اور علی میں بھی ہیں، ان میں سے ایک دو سن لیں۔ بھئی کعبے کی طرف بندے جھکتے ہیں، کعبہ کسی کی طرف نہیں جھکتا، علی کی طرف دنیا آتی ہے، علی کسی کے در پہ نہیں گیا۔ اب جملہ سنو گے، اللہ جانے کیا مماثلت ہے کعبے میں اور علی میں۔ ایک قوم آ گئی تھی کعبے میں حملہ کرنے کے لیے، اللہ نے ابابیل کی چونچوں میں کنکروں کے ذریعے ان ہاتھی والوں کو مار دیا۔ پتا چلا اللہ کعبے کا دشمن بھی کنکریوں سے مارتا ہے، غدیر میں علی کا دشمن بھی پتھر سے مارتا ہے۔ ایک جیسے اب آئیے گا اور بیداری سے جملہ سنیے، علی اور کعبہ ہے برابر، لیکن اگر ہم ان دونوں میں بھی غور کریں، ان میں سے افضل کون ہے؟ بھائی دلیل کے ساتھ بات کروں گا، یا علی یا کعبہ۔ کعبہ کہوں گا تو بھی دلیل لانی پڑے گی، علی کہوں گا تو بھی دلیل لانی پڑے گی۔ دلیل وہ کیا ہوئی جو میں اپنے ہی گھر سے لے کر آ جاؤں؟ دلیل تو وہ ہے جو دوسروں کے گھر سے ہو۔ تو آئیے سارے شیعہ سنی بیٹھے ہیں، ادھر دلیل شیعہ دلیل نہیں، مسلمان کی دلیل ہے، علی افضل ہے یہ کعبہ، علی افضل ہے یہ کعبہ۔ جتنے حاجی ہو چاہے سنیوں میں ہو یا شیعوں میں ہو، کعبے میں جانے کے لیے مالدار ہونا شرط ہے، ایماندار ہونا شرط نہیں۔ علی کے در پہ آنے کے لیے ایماندار ہونا شرط ہے، مالدار ہونا۔ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ بھائی کیا لطف آ گیا خدا کی قسم۔ کعبے میں جاؤ، مال ہو تو کافی ہے، ایمان کی ضرورت نہیں۔ بڑے بڑے بے ایمان کعبے میں جاتے ہیں۔ اوئے ہوئے 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 بھائی میں دلیل دے دیتا ہوں، اور یہ بھی سنی کتابوں میں بھی دلیل موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق کی خلافت کا زمانہ تھا، بڑے بڑے لوگ حج کرنے آئے ہوئے تھے، اور ان لوگوں میں میرے علی بھی تھے، حج کر رہے تھے۔ کیا مقدر ہوگا کعبے کا جب طواف کرنے والا علی ہوگا۔ طواف ہو رہا ہے اور ایک نام محرم کو ایک جوان اپنی بے ایمانی سے دیکھ رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ علی کو یہ اچھا نہیں لگتا۔ علی کو بے ایمانی اچھی نہیں لگتی، چاہے وہ دکان کی بے ایمانی ہو، چاہے وہ آنکھوں کی بے ایمانی ہو، چاہے وہ دل کی بے ایمانی ہو، علی کو اچھی نہیں لگتی۔ علی نے بلایا اور ایک تماچا مارا۔ اب جس علی کا تماچا لگ جائے اس کے پلے کیا رہ گیا؟ یوں چہرے پہ ہاتھ رکھ کے حضرت عمر فاروق کے پاس آئے اور آگے کہنے لگا حضور آپ کی رعیت میں ہوں، آپ کی خلافت ہے، آپ کی حکومت ہے، دیکھو علی نے مجھے تماچا مارا۔ حضرت عمر نے کہا کوئی تو وجہ ہوگی، جانتے تھے علی عادل ہے،
अब हज़रत उमर से बेहतर कौन है जो अली को पहचाने, जो अली को जाने। भाई ये भी तो हज़रत उमर का ही जुमला है ना, ला युतिम्मु शरफ़ा इल्ला बिविलायति अली इब्न अबी तालिब, शराफत मुकम्मल ही नहीं होती जब तक अली की विलायत ना हो। तो हज़रत उमर ने कहा कोई तो वजह होगी, कहने का नहीं मुझे नहीं पता, मेरे साथ आए और पूछें हज़रत अली से। हज़रत उमर मुश्किल कुशाई के लिए मुश्किल कुशा के सामने आ गए और उस जवान से कहा जी क्या गिला है। कहने लगा पूछे इन्होंने क्यों मुझे मारा। हज़रत उमर ने कहा या अली आपने मारा। अली फरमाते हैं जी। या अली वजह क्या बनी। अली फरमाते हैं ये वो काम कर रहा था जो अली को अच्छा नहीं लगता। जब अली को अच्छा नहीं लगता तो अल्लाह को अच्छा क्या लगेगा। अल्लाह को वही अच्छा लगता है जो अली को अच्छा लगता है। अब जुमला हज़रत उमर ने उस जवान की तरफ मुखातिब होकर फरमाया अईनुल्लाह ने तुझे देखा था या दुल्ला ने तुझे मारा है, अब दुल्ला के पास से लेने आ गया है। तो इसका मतलब है कि काबे में बंदे बेईमान भी होते हैं। जब अल्लाह के घर में रहने वाले बेईमान होते हैं तो क्या नबी के घर में रहने वाले बेईमान नहीं हो सकते। भाई मैंने नाम भी नहीं लिया और आप समझ गए। मैं हज़रत लूत की बात कर रहा हूँ, हज़रत नूह की बात कर रहा हूँ। नूह नबी के घर में बेईमान थे। ओ बेईमानो लानत हो तुम पे, तुम नबी के घर में आके भी ठीक नहीं हुए। हज़रत नूह की बीवी बेईमान नबी के घर में, नूह की बीवी बेईमान, उधर फिरौन की बीवी ईमानदार। ओए होए 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 भाई जागते आओ, जुमला कहने दो। इधर नबी की बीवी बेईमान, नूह की बीवी बेईमान, लूत की बीवी बेईमान, उधर फिरौन की बीवी ईमानदार। इसका मतलब है ये जो कहते हैं ना फला माहौल का असर पड़ेगा, नहीं नहीं, बंदे का अपना किरदार होना चाहिए। किरदार अच्छा हो तो फिरौन के घर में भी बीवियां खराब नहीं होती। किरदार अच्छा ना हो नबियों के घर में भी बीवियां ठीक नहीं होती। कुरान में मौजूद है, कुरान में हजरत नूह की बीवी बेईमान गुजरी। तो अली और काबे की समझ आ गई। अली और काबा, खुदा की कसम ये बुलंदियां अली के दरवाजे से मिलती हैं। अल्लाह ने नाम ही अली रखा था और इसका मतलब ही बुलंद है। लेकिन एक ऐसी मस्तूर है जिसका नाम बाप ने ज़ैनब रखा था। लेकिन ऐसे मसाइब आ गए, लोग भूल गए कि इसका नाम ज़ैनब है। उम्मुल मसाइब, मसाइब की कदर करने वाला मजमा है मेरे सामने। मैं सोच रहा हूँ अभी तक ये जुमला किधर पढ़ूँ। इस इलाके के शरीफों मेरा दिल बन गया है तुम्हें सुना दूँ। मदीने में नाना के जनाजे से लेकर शाम में भतीजी के जनाजे तक फातिमा की बेटी ने बड़े बड़े मक्तल देखे, मगर 3 जुमले ऐसे थे जिनके बाद ज़ैनब दोबारा जिंदा नहीं हुई। सुनोगे कौन से जुमले। पहला जुमला जब ज़ैनब का पहला मक्तल बना, जब लाखों मार रहे थे ना हुसैन को, 30,000 का हुजूम तीरों तलवारों से बारिश बरसा रहा था। एक आवाज गूंजी, ज़ैनब खैमे में तड़प गई। वो सदा क्या थी, नहीं रहा कोई इसका, इसे ज़ीन से गिरा दो। तब अली की बेटी तड़प गई। दूसरा जुमला सुनोगे, जब जालिमों ने ऐलान किया कौन है जो हुसैन का सर काटेगा, ये जुमला ज़ैनब को मार गया। तीसरा जुमला सुनोगे अज़ादारो, जब सारे मारे गए ना और घोड़ों की नाल बंदी हुई, ऐलान हुआ जल्दी करो मोहम्मद के बेटे के जनाजे पे घोड़ों को दौड़ाओ। अली की बेटी तड़प गई। एक मर्तबा छंकार की आवाज आई। बीबी फिज़ा से कहा अम्मा
یہ آواز کیسی آ رہی ہے؟ علی کی بیٹی گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے، اعلان ہوا ہے لاشوں پہ گھوڑے دوڑانے ہیں۔ زینب کا جگر پھٹنے لگا، ایک مرتبہ آواز تھم گئی، اماں اب آواز کیوں تھم گئی؟ رو کے کہنے لگی لوگ حر کی لاش پہ آ رہے تھے، ادھر سے حر کا قبیلہ آ گیا، انہوں نے کہا خبردار ہم حر کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے۔ ایک مرتبہ پھر گھوڑے دوڑے، اب حبیب کی لاش پہ آ رہے تھے، پھر انہوں نے آ کے لاشے پہ گھوڑوں کو روک دیا، حبیب کے وارث آ گئے، وہ کہتے ہیں خبردار ہم حبیب کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑنے دیں گے۔ دل ہی دل میں کہہ رہی تھی میرا نانا نوکروں کے وارث آ گئے، تیرے حسین کا کوئی نہیں آیا، میرا نانا کوئی حسین کا وارث بھیج دے۔ اب اعلان ہوا لاشوں پہ گھوڑے دوڑاؤ، حسین کی لاش پہ مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑے، مغرب کے گھوڑے مشرق کو دوڑے۔ مجھے معاف کرنا، ایک لاشا علی اصغر کا تھا جو حسین کے سینے میں تھا، کمینے نے گھوڑا دوڑایا، علی اصغر کا لاشا حسین کی پسلیوں کے اندر۔ جب 12 محرم سجاد نے بابا دفن کیا، دیکھ رہا تھا میرا اصغر کہاں ہے، کیا دیکھا؟ بابا کی ٹوٹی پسلیوں کے اندر